تو تمام مذہبوں میں سب سے انصاف والا مذہب مذہب اسلام. یہاں سب یکسانیت ہے, یہاں سب برابر ہیں. کروڑ پتی ہو مسجد میں آیا, غریب ہے اس کے پاس ایک نوٹ نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہے, بینک بیلنس اس کا پیچھے کوئی نہیں ہے, اور اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, غریب تھا, کپڑے پہن کر اذان ہوتی ہی مسجد کو آ گیا, وہ کروڑ پتی اور یہ غریب پتی دونوں برابر ہیں. نہیں کہا جائے گا تمہارے پاس مال نہیں, تمہارے پاس بلڈنگیں نہیں, تمہارے پاس دولت نہیں, تمہارے پاس زمینیں نہیں, تمہارے پاس جائیداد نہیں, تمہارے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں, تم ہماری صفوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے. ایسا کوئی مالدار نہیں کہہ سکتا, نہ ہی ایسا کہنے کا اللہ نے کسی کو حق دیا. ایک بھنگی بھی اگر مسلمان ہے, وقت پر نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, تو کسی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں, اس بات کو کہنا جائز نہیں, ارے تم تو بیت الخلا صاف کرنے والے ہو, تم جو کوڑا کرکٹ اٹھانے والے ہو, کچرا اٹھانے والے ہو, گلیوں کو صاف کرنے والے ہو, اور تم ٹوائلٹ کو کلین کرنے والے ہو, تم ہماری صفوں میں, پاک صفوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں. یہ کیوں؟ اسلام کے اندر مساوات ہے, اسلام کے اندر انصاف پسندی ہے, اسلام کے اندر ظلم نہیں ہے. انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا اسلام مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے. ایسا ہر شعبے میں اسلام کے اندر سب کے لیے انصاف کے حکم ہیں. مرد ہے اس کے لیے الگ قوانین ہیں, عورتیں ہیں ان کے لیے الگ قوانین ہیں, جانور ہیں ان کے لیے الگ قوانین ہیں, دیوانہ ہے اس کے لیے الگ قوانین ہے, اندھا ہے اس کے لیے الگ قوانین ہے, بہرا ہے اس کے لیے الگ قوانین ہے. ایسا نہیں کہ سب عذریں پیش کرنے والوں کے لیے بھی ایک ہی قانون ہے اور صحت مند لوگوں کے لیے بھی ایک ہی قانون ہے, ایسا نہیں ہے. حدیثوں پہ آتا ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کر پڑھنے کی نماز طاقت نہیں رکھتا, اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کی گنجائش ہے. جاؤ ایسے کسی مذہب میں دیکھو, جب وہ لوگ ان کے رب کی پوجا کرتے ہیں, ان کے رب کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کو سامنے لاتے ہیں, ہنڈیوں کے قریب رکھتے ہیں, پنڈتوں کے قریب رکھتے ہیں, بتوں کے قریب رکھتے ہیں, گرجا گھروں میں قریب رکھتے ہیں, پادریوں کے ان کو قریب رکھا جاتا ہے, فادروں کے ان کو قریب رکھا جاتا ہے. کیوں؟ ان سے آگے والوں کو فائدہ نظر آتا ہے. اسلام فائدے کو نہیں دیکھتا, اسلام انصاف کو دیکھتا ہے, اسلام عدل کو دیکھتا ہے, اسلام ظلم کو ختم کرتا ہے. اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود وہ ان کے بادشاہ تھے, ان کے آقا تھے, ان کے مالک تھے, ایاز ان کے وزیر تھے, غلام تھے. لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے دیکھا نہیں جاتا کہ محمود سامنے کھڑا ہوتا ہے, ایاز پیچھے کھڑا ہوتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے اس اسلام کے اندر ہر ایک کے حقوق الگ الگ بیان کیے. مردوں کے حقوق الگ ہیں, مستورات کے حقوق الگ ہیں, بچی ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں, بیٹی ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں, بیوی ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں, ماں ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں. اور ان تمام رشتوں میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں, ساس ہے اس کے حقوق الگ ہیں. بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کے اوپر کچھ حقوق فرض کیے جن کا پورا کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. جن کو اگر پورا نہیں کریں گے اللہ کے دربار میں پکڑ لیے جائیں گے. عزیزان محترم, ایک دور تھا بیٹی جب کسی کے گھر میں پیدا ہوتی, آپ نے یہ بارہا سنا ہوگا, تو بیٹی پیدا ہونے کے بعد
لوگوں کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. قرآن میں ایسے ہی الفاظ ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ. جب کسی کو بیٹی کے بارے میں خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. یا تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے, یا اگر کسی کو بیٹی رکھنے کی خواہش ہوتی تو اس کو اون والا لباس پہنا کر بکریوں کو چرانے کے لیے دور دراز علاقوں میں بھیج دیتے تھے. مطلب عرب میں نہیں رکھتے تھے, مکے کے اندر کعبۃ اللہ میں نہیں رکھتے تھے. اگر دوسرے خاندان والا پوچھتا بھائی تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی تو اس کی یہ بات کی علامت ہے تمہارے گھر میں داماد آئے گا, تو وہ سر شرم سے نیچا کر لیتا. اسی لیے پیدا ہوتے ہی کئی لوگ زندہ زمین میں دفن کر دیتے. کئی بار ایسا ہوتا جب بیٹی 5 یا 6 سال کی ہوتی, چلنے کے لائق ہوتی, بات چیت کرتی, جب بڑی ہونے کی عمر قریب آتی اس کی ماں سے یعنی اپنی بیوی سے کہتا میں اس کو اس کے ننیال یا ددیال کی طرف لے کر جا رہا ہوں, اس کو خوبصورت جوڑا پہناؤں, لباس پہناؤں. اس کو جنگل کی طرف لے کر جاتا, گڑھا کھودتا, گڑھا کھود کر بیٹی سے کہتا دیکھو بیٹی اس کے اندر کیا چیز ہے. بیٹی جب دیکھنے کے لیے جھکتی, پیچھے سے دھکا مارتا, بیٹی اس قبر کے گڑھے میں چلی جاتی, اوپر سے مٹی ڈال دیتا تھا. ایسے سینکڑوں کے واقعات زمانے جاہلیت کے اندر پائے جاتے ہیں. داماد کو گھر لے کر آنا ایک عار, ایک شرم سے محسوس ہوتی. میرے محترم دوستو, آج دور ٹیکنالوجی کا ہے, آج دور ترقی کرتا جا رہا ہے, کمپیوٹر کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, سہولیات بڑھتے جا رہے ہیں. اس زمانے کے اندر لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد یا کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا, اتنی جہالت تھی, عورت اگر حاملہ راستے سے گزرتی اور کچھ لوگ مرد ایک طرف بیٹھے رہتے, اس کو بلا کر اس کے پیٹ کو چاک کر کے دیکھتے تھے, پھاڑ کر کے دیکھتے تھے کہ اس کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اتنی جہالت اور اتنی بے حیائی اور عورت کو اتنا کمتر اور کمزور سمجھا جاتا تھا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو ان لوگوں کے مرتبوں کو بڑھایا ہے, اسلام تو ان لوگوں کے درجوں کو بڑھایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حضور سے جب پوچھا گیا, حضرات صحابہ کرام سے حضور نے پہلے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں, تو سب لوگ 3 چیزیں بتانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. ان میں سے ایک فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے. اللہ کے رسول نے عورت کے مرتبے کو بتایا, عورت کے درجے کو بتایا, عورت کے ساتھ انصاف کرنے کا برتاؤ اللہ کے رسول نے بتایا. بیوی ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ, بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ, ماں ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ, بہو ہے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ, بیٹی ہے تو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ, بیٹیاں ہیں تو سب کے ساتھ کیسا برتاؤ. میرے محترم دوستو, اسلام کے آنے کے بعد, رسول اللہ کی اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے برکت کے ذریعے سے, تشریف آوری کی برکت کے ذریعے سے اللہ نے اس جہالت کو ختم کر دیا. جن گھروں میں لڑکیوں کا پیدا ہونا عار
شرم محسوس کرتے تھے، انہی گھروں میں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ ان کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا تھا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جس کے گھر میں اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس کی صحیح تربیت کی، صحیح پرورش فرمائی اور اس کو نیک رشتہ لا کر مناسب جوڑا، مناسب وقت میں اس کا جوڑا کر دیا، اس کا نکاح کر دیا، اس کی تربیت بھی اچھی کی، یاد رکھو حضور نے فرمایا میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے۔ یہ حضور کی تعلیمات ہیں، یہ حضور کے ارشادات ہیں، یہ حضور کے فرمان ہیں جو ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے۔ حقوق کو پتا کرنا، حقوق معلوم کرنا، حقوق ادا کرنا۔ حقوق معلوم ہی نہیں، حقوق کو پتا ہی نہیں کیے، اب بتاؤ حقوق ادا کریں گے کہاں سے؟ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے حقوق اللہ کیا ہے اس کو پہچانے، حقوق العباد کیا ہے، بندوں کے حقوق کیا ہے اس کو پہچانے، بلکہ شریعت کے اندر بندوں کے حقوق تو حقوق اللہ کے رسول نے راستے کے حقوق بتائے ہیں۔ فرمایا لوگ جب راستے میں چل رہے ہوں، لوگوں کے چلنے والے راستے پر تھوکنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب چے جائے کہ پیشاب کرے، راستے کو گندا کرے، تھوکنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ یہ راستے کا حق ہے۔ اور دوسرا حق، راستے میں چلنے والے راستے میں اگر کوئی کانٹا یا کوئی ایسا پتھر ہو یا کوئی ایسی تکلیف دینے والی چیز ہو جس کے چلنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہو، یا آج کل کے دور میں گاڑی چلانے والوں کے لیے تکلیف ہوتی ہو، آپ اپنی گاڑی کو ایک طرف کھڑا کر کے جاؤ، راستے سے اس پتھر کو یا اس نوکیدار چیز کو ہٹا دو، تکلیف والی چیز کو ہٹا دو، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ حدیث کے اندر ہے، راستے کا صدقہ تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ ہمیں کیا سوچتے ہیں، میرے پیچھے کون تو بھی نیک بندہ آتا رہتا ہے، انہیں ہٹا لیتا ہے، انہیں اپنی جنت بنا رہا۔ آپ کو سامنے مفت آسان چیزیں مل رہی ہیں اور آپ اسے چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ہٹاؤ کہ اگر میں اس کانٹے کو ہٹاؤں گا، اس نوکیدار کیل کو ہٹاؤں گا، ہو سکتا ہے میرے پیچھے جو بھائی آئے اس کی گاڑی پنچر ہونے سے بچ جائے گی، آگے اس کا سفر ہوگا، وہ کوئی آگے کسی ضروری کام کے لیے جا رہا ہوگا، یا تو اس کا کوئی رشتہ دار ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوگا، وہ اس کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہوگا۔ جب ایسے کام کے لیے وہ جا رہا ہے، اگر ہم اس کو جانے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اب بتاؤ جانے کے اندر جو ثواب اس کو ملے گا، مجھے اور آپ کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے حقوق بیان فرمائے، جھاڑوں کے حقوق بیان فرمائے۔ کیا؟ سایہ دار درخت کے پاس جا کر پیشاب نہ کرو۔ آج ہوتا کیا ہے، جہاں سایہ ہوتا ہے وہیں جا کر پیشاب کرو، منع فرمایا۔ کیوں؟ جو درخت سر سبز و شاداب رہتا ہے، وہ درخت کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا ہوا رہتا ہے۔ اگر ہم نے ایسی جگہوں پر جا کر ہم تو ذکر کرتے نہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرتے نہیں، درخت اللہ کو یاد کر رہا ہے، درخت کا پتا پتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اگر ویسی جگہوں پر جا کر اس کے جڑ میں اگر ہم پیشاب کر دیں گے، اس کی جڑ خراب ہو جائے گی، ایک دن آئے گا کہ درخت گر جائے گا، اس کی وجہ میں اور آپ بنے۔ دوسری بات یہ ہے، سایہ دار درختوں کے نیچے لوگ آرام کرتے ہیں،
تھکے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، مسافر ہے تو کچھ دیر لیٹتے ہیں. اگر تم وہاں گندگی کر دو گے، پاخانہ پیشاب کر دو گے، ان لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، اور شریعت میں تکلیف دینے سے منع کیا گیا. میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، جس اسلام کے اندر، جس شریعت کے اندر راستے کے حقوق بیان کیے، جس شریعت کے اندر درختوں کے حقوق بیان کیے، اس شریعت کے اندر عورتوں کے حقوق بیان فرمائے. پورا کرنا کس کی ذمہ داری؟ پڑوس لوگوں کی ذمہ داری. پورا کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری. اور عورتوں کے حقوق کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بدترین زنا جو مرد اپنے کسی پڑوس عورت کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ سب سے بدترین زنا ہے. کیوں؟ پڑوس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. آج دیکھا کیا جاتا ہے، شوہر گیا آفس کو، پرانا مانے، آج جو چل رہا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں. شوہر گیا کام پر، انہیں گیا اس دروازے پر یا انہیں گئی اس دروازے پر. ہوتا کیا ہے؟ حرام کی اولادیں آج جنم لے رہی ہیں. یہ بچوں کا قصور نہیں، یہ اولادوں کا قصور نہیں، یہ ہمارا قصور ہے. ہم نے عورت کے حقوق پہچانے نہیں، ہم نے عورت کے مرتبوں کو پہچانا نہیں، ہم نے عورت کے درجوں کو پہچانا نہیں، جس کی بنا پر آج دنیا کے اندر تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلتی ہوئی جا رہی ہے. اسلام سب کے ساتھ مساوات رکھنے کا، برابری کے حقوق رکھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن آج عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو، اسی عورت کو، جس عورت کے حقوق کو میں اور آپ پامال کر رہے ہیں، اپنے پیروں کے تلے ڈال کر روند رہے ہیں. قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اف نہ کہنا. آج ماؤں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ آج ماؤں کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، آج ماؤں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آج ماؤں کو گالیاں دی جا رہی ہیں. بوڑھا باپ اگر چار پائی پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے کھانستا ہے، کچھ دیر کے لیے بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے. یہ نوجوان اولاد اپنے ماں باپ کو تانا دیتی ہے. کھانسنے کے لیے کیا یہی جگہ ملی تھی؟ یاد رکھو، اللہ دوسرے گناہوں کا عذاب، دوسرے گناہوں کا وبال، دوسرے گناہوں کی سزا چاہے تو آخرت تک مؤخر کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا بدلہ، جن کی سزا، جن کی پکڑ، جن کا عذاب اللہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. یہی سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، جب بیٹیاں بھی نافرمان ہو جائیں. عام طور پر بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں، عام طور پر بیٹیاں نافرمان نہیں ہوتی جیسے لڑکے ہوتے ہیں. فرمایا گیا جب بیٹیاں نافرمان ہو جائیں سمجھ لو کہ قیامت تمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے. اب بتاؤ، تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں، تمہارے گھروں میں لڑکیاں ہیں، تمہارے گھروں میں بہنیں ہیں، کتنے حد تک وہ فرما بردار ہیں اس کا اندازہ لگاؤ.
اس بات کو اندازہ لگانے کے بعد سوچو قیامت کتنی دور کھڑی ہوئی ہے. آج لڑکیاں ماں کی نافرمانی کے اندر تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں. ماں کے حقوق کو نہیں پہچان رہے. میرے محترم دوستو، مغربی جو معاشرہ ہے، باہر ملکوں کا جو کلچر ہے، وہاں کا کلچر ہوتے 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 آج مشرقی معاملوں تک پہنچ چکا ہے، آج ہمارے علاقوں تک پہنچ چکا ہے. ایک دور تھا برائیاں مغربی ممالک میں ہوتی تھیں، آج برائیاں ہندوستان کے چپے چپے تک پہنچ چکی ہیں. کیوں؟ نقل کرنے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے. انہوں کیا کرے کہ ہمیں جو کرنا، انہیں کیسا ڈریس پہنے کی میں بھی ویسا پہننا، انہیں کیسا پھاڑلے کو پہنے کہ ہیرو میں بھی ویسا پھاڑ کو لینا ڈریس. آج نوجوان لڑکوں سے، میں نے کئی لڑکوں سے پوچھا، بھائی آپ کو اتنے سارے دکانوں میں، اتنے سارے کپڑوں میں اچھے کپڑے نہیں ملے؟ نوجوان کہتا، حضرت اس کی قیمت اچھے کپڑوں سے بھی زیادہ ہے. دکھ ہے تمہاری زندگی پر، پھٹے کپڑے پہننے کو تم فخر محسوس کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے جو بلا وجہ بغیر کسی عذر کے اپنے سطر کو دکھائے گا، اللہ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا. جو بلا وجہ دوسروں کے سطر کو جھانک جھانک کر دیکھے گا کہ اور دیکھتا ہوں کتنا راستہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہوں کتنا حصہ دکھتا ہے، یاد رکھو یہ عمل ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں. فخر محسوس ہوتا ہے پھٹے کپڑے پہننے کو، اور وہ پھٹا بھی پھٹا یہاں سے پھٹا ہوتا ہے، یہاں سے پھٹا ہوتا ہے. اب وہی پہن کر جب تو نماز کو آتا ہے، کیا تیری نماز ہو جائے گی؟ جب اس سطر پر پیچھے والی کی نظر پڑتی ہے، کیا اس صاحب کی نماز ہو جائے گی؟ کہاں گئی ہماری عقلیں؟ کیوں پردہ پڑ گیا؟ ارے پردہ تو کافروں کے دلوں پر پڑتا ہے، پردہ تو کافروں کے سینوں پر پڑتا ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ہمارے دلوں پر بھی پردہ پڑ گیا، ہمارے دلوں پر بھی مہر لگ گئی. آج گناہ کی چیز کو ہم لوگ فخر کے طور پر استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی پھٹے پرانے چست چالاک لباس کو پہننے کی خواہش مند ہیں، اور ہمارا نوجوان مزے لے لے کر اس کو دیکھتا ہے. پرانا مانے آج چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ ہزاروں کے روپئے دے کر پھٹے کپڑوں کو خرید کر لاتے ہیں اور اس کو زیب تن فرماتے ہیں، اس کو لباس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. باہر نکلتے ہیں، جب راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں سب کی نظر آپ پر ہوتی ہے. دیکھو شیطان کے بڑے بھائی گزر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا مغربی کلچر نے ہمیں اتنا متاثر کر دیا ہے، ہمارے عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کس کے طرز پر کام کر رہے ہیں اور کس کے طرز کو چھوڑ رہے ہیں. صراط مستقیم کو چھوڑ کر گمراہی والے راستے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے. انہی مغربی کلچروں میں سے ایک کلچر 14 فروری کو منانا ہے.
جس کا نام نوجوانوں کو پوچھے تو بتا دیتے ہیں، ویلنٹائن ڈے ہے۔ بعض لوگ وائٹ پھول دے کر، وائٹ گلاب دے کر لڑکی کو فرینڈشپ کے لیے قبول کرواتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ لال پھول لے کر جاتی، یہ علامت محبت کی، وہ علامت فرینڈشپ کی۔ یہ کلچر اس ہندوستان جیسے امن و سلامتی والے ملک میں، اس ہندوستان جیسے پاک باز ملک میں ہمارے درمیان کیسے داخل ہو گیا؟ غیر اس کو لے کر آئے، مسلمان اس کو جھنڈے کے ساتھ لہراتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی 2 دن باقی ہے، اسٹیٹسوں کو دیکھ لو، واٹس ایپوں کے اندر ڈی پیوں کو دیکھ لو، فیس بک کے اندر اپنے ڈالنے والے فوٹوز کو دیکھ لو، مبارکبادی دیتے ہیں۔ حرام ہے ایسی مبارکبادی۔ میرے محترم دوستو، یہ عید ایک عیسائیوں کی عید ہے۔ 1700 سال پہلے ویلنٹائن نامی ایک آدمی تھا، وہ الف کے ساتھ اس کا نام لکھا جاتا تھا، اور آج جو ویلنٹائن ڈے لکھا جاتا ہے یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں، یہ بت پرست تھا، بت پرستی کو چھوڑ کر اس نے عیسائیت کو قبول کر لی، تو اس کی سزا میں اس کو سزائے موت دی گئی۔ وہ 14 فروری کا دن لوگ اس کی شہادت کا دن کے طور پر، عید کے طور پر مناتے ہیں۔ دوسری وجہ، اس زمانے میں لوگ جنگوں کو جب بلایا جاتا تھا آتے نہیں تھے۔ دیکھا گیا کیا وجہ ہے؟ ان سب کے پاس عورتیں ہیں، شادیوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اسی لیے جب بھی ان کو جنگ پر بلایا جاتا ہے آتے نہیں ہیں۔ تو ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے شادی پر روک لگا دی کہ آج کے بعد سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ تو اس زمانے میں ان کا ایک پادری تھا، ایک پوپ تھا، اس نے خفیہ طور پر کسی سے شادی کر لی تھی۔ جب بادشاہ کو اس کا علم ہوا، بادشاہ نے اس کو 14 فروری کے دن سزائے پھانسی دی۔ اس کی خوشی میں عیسائی لوگ آج کے 14 فروری کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارے نوجوان لوگ ویلنٹائن ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ حرام ہے کہ نہیں؟ ناجائز ہے ایسے سب کامیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ 2 ازواج بیٹھی ہوئی تھی، سامنے سے عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی آ رہے تھے، نابینا صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کرو۔ فرمایا ازواج مطہرات نے یہ سوال کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ پوچھا اللہ کے رسول سے، نبی جی اندھے ہیں وہ، ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، اللہ نے تمہیں تو بینائی عطا کی ہے، لہذا تمہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ صحابیات ازواج مطہرات اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تو یہ پردے کے
والے واقعے کے تعلق سے مجھے اور آپ کو عورتوں کے حقوق کے پردوں کا جو تعلق ہے اس بات کا علم لگتا ہے۔ آج مغربی کلچر نے یہ آواز لگائی اپنے ملکوں میں، عورتیں جو سینکڑوں سالوں سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، گھروں میں قید ہیں، آؤ باہر نکلو اپنے دروازوں سے، نکلو اپنے گھروں سے، ہمیں تمہیں بہت بڑے حقوق دینے والے ہیں، ہم تم کو اپنے بہت ماننے جانے والوں کے پاس بڑے بڑے جاب دینے والے ہیں، آزادی ہے تم لوگوں کے لیے جس طرح مردوں کے لیے ہے، جس طرح مرد بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی اجازت کے گھر سے نکل کر جاب کر سکتا ہے، تم بھی گھر سے نکل کر جاب کر سکتی ہو۔ چند ٹکوں کے خاطر ہماری عورتیں بک گئی، اتنا بکی آپ یقین مانو جب کسی چیز کا ایڈ ٹی ویوں کے اندر، جب کسی کا ایڈ یوٹیوب میں جب ویڈیوز کو آن کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جب ایڈ دیتے ہیں ہماری عورتوں کو سامنے لایا جاتا ہے، یہاں تک بک گئی، حتیٰ کہ میں نے دیکھا ماچس کے ڈبے کے اندر بھی ننگی قسم کی عورتوں کو آج ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک بک گئی، چپلوں کے ڈبوں کے اندر ہماری عورتوں کو ڈالا جا رہا ہے، یہاں تک بک گئی۔ اچھا تم کو جاب دینے کے لیے عورتوں کو گھر سے باہر نکالے، حساب لگاؤ کتنی عورتوں کو تم نے جاب دی، آج بھی کتنی عورتیں جاب کے لیے تڑپ رہی ہیں، کہاں ہے وہ تمہارا نعرہ؟ ہماری عورتیں ان نعروں کی زد میں آ کر سالوں سے اپنی عزتوں کی جو حفاظت کرنے والی تھی، چند ٹکوں کے خاطر، چند ڈالروں کے خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند درہموں کے خاطر، چند دیناروں کے خاطر آ گئی باہر، اپنے آپ کو بیچ دی۔ اسی لیے دکانوں پر لگایا جاتا ہے وانٹڈ سیلز گرلز، مقصد عورت کو دیکھ کر لوگ زیادہ آتے ہیں اور ایسی عورتوں کو رکھا جاتا ہے جو جوان ہو، جس کے اندر خوبصورتی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں میں کالی کلوٹی عورتیں زیادہ نظر نہیں آتی، اور ایسی عورتوں کو رکھنا مالک بھی پسند نہیں کرتا۔ عورت خوبصورت رہے، لڑکی رہے، جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، ایسی عورتوں کو کپڑوں کی دکان میں، چپلوں کی دکان میں، بڑے بڑے سونے کی دکانوں میں، ہیرے جواہرات کی دکانوں میں، بڑے بڑے مالز میں، ریلائنس جیسے دکانوں میں، ڈی مارٹ میں، بگ بازار میں، ایسے تمام جگہوں پر آپ معائنہ کرو، سب سے زیادہ کام کرنے والی سیلز گرلز ہوتی ہیں۔ یہاں تک ہماری عورتیں رسوا ہو گئی، اور قانون کیا ان لوگوں کے لیے؟ کوئی عورت اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکتی، مطلب یہ اگر کوئی باپردہ خاتون ہو، مجبور ہو، کام کرنے کے لیے آئی ہو، اور وہ اپنے مالک سے جا کر، اپنے دکان کے مالک سے جا کر اجازت چاہتی ہے، بھائی صاحب میں نقاب ڈال کر کام کرتی ہوں، تو وہ کہتا ہے تب تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک گر گئی۔ ان کا ایک جوڑا ہوتا ہے، وہی پہننا ہے، ان کا ایک لباس ہوتا ہے، وہی پہننا ہے۔ مغربی کلچر کے اندر میں اور آپ شکر اور دودھ جیسے مل کر گھل جاتے ہیں، میں اور آپ ویسے مل گئے، الگ کرنا مشکل ہے، لیکن ایک شکل ہے ہمارے پاس، دودھ کو پھینک دیں،
شکر بھی ختم ہو جاتی ہے تو دودھ بھی چلا جاتا ہے، بہہ جاتا ہے۔ اس طرح ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مغربی کلچر کو، ہندوؤں کے کلچر کو، یہودیوں کے کلچر کو، عیسائیوں کے کلچر کو، رومیوں کے کلچر کو اپنے اندر سے نکال کر پھینک دو، بہا دو۔ اور قریب جو آنے والا دن ہے جس کو یوم محبت کہا جاتا ہے، یوم عاشقان کہا جاتا ہے، خود بھی بچو، دوست و احباب کو بھی اس سے بچنے کا کہو۔ خاص طور پر ایسے دن میں اپنی بچیوں کو باہر جانے کی اجازت نہ دو، ورنہ ہماری بچیاں اپنی عزتوں کو بیچ کر پھر واپس گھر آتی ہیں، برقع پہن کر جاتی ہیں، برقع پہن کر واپس آتی ہیں، درمیان میں پارکوں کے اندر کیا چلتا ہے اس کا علم ماں باپ کو نہیں رہتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، کیوں عورت اگر بگڑ گئی، یاد رکھو خاندان تباہ ہو جائے گا۔ عورت سدھر گئی، خاندان سدھر جائے گا۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، ایک مرد پڑھا تو ایک ہی آدمی پڑھا، خاتون پڑھی خاندان پڑھا۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔